الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہر ہفتے کے دن شعبہ حفظ و ناظرہ اور شعبہ اسکول کے طلباء سے کچھ نہ کچھ بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس سننے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو عیبدار بنا دیتی ہیں۔ آپ نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوں اور بالکل اس پر چائے کا ایک بڑا داغ لگ جائے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ گھر والوں کے ساتھ شادی میں، ولیمے میں، تقریب میں چلے گئے یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو آپ جیسے تو کسی نے پہنے ہی نہیں، جبکہ حقیقت میں اس کپڑوں پہ کیا لگا ہوا ہے؟ کس چیز کا داغ لگا ہوا ہے؟ چائے کا داغ لگا ہوا ہے اس میں۔ تو آپ اس مجلس میں اچھے لگیں گے یا برے لگیں گے؟ جی برے لگیں گے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ یہی معاملہ دوستوں ہمارا ہے۔ طالب علم ادھر میری طرف، طالب علم کی جو زندگی ہے یہ بڑی خوبصورت زندگی ہے۔ اس کے پیروں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اس کے لیے دنیا کی ہر مخلوق دعا کرتی ہے۔ اس سے زیادہ کوئی اعلیٰ انسان ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں فرشتے پر بچھا رہے ہیں آپ کے لیے؟ سمندر میں مچھلیاں، آسمانوں میں پرندے، جنگلات میں درندے، بلوں میں چیونٹیاں، وہ سب آپ کے لیے دعاؤں میں لگی ہوئی ہے۔ کتنی بڑی زندگی ہے، کتنی خوبصورت زندگی ہے۔ لیکن اس خوبصورت زندگی والے طالب علم کے اندر وہ عیب آج پیدا ہو جائے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے بیٹھنا کیسے، مجھے اٹھنا کیسے، مجھے بولنا کیسے، مجھے سونا کیسے ہے، مجھے کسی سے کیسے بات کرنا ہے، استاد سے، والدین سے، دوستوں سے، محلے والوں سے، کچھ بھی نہیں پتا۔ اس کو ادب اور بے ادبی کا فرق بھی آج نہیں پتا۔ نہ اپنے کپڑوں کا دھیان ہے، نہ اپنی ٹوپی کا دھیان ہے، نہ اپنے جوتوں کا دھیان ہے، نہ اپنے بیگ کا دھیان ہے، کسی چیز کا نہیں۔ یہ چیزیں آپ کی خوبصورت زندگی پہ داغ لگا رہی ہے دوستو۔ کیا لگا رہی ہے؟ داغ لگا رہی ہے۔ تو آپ اچھے لگیں گے برے لگیں گے؟ برے لگیں گے۔ اس لیے تھوڑا سا محنت کریں، اپنے آپ کو اس خوبصورت طالب علم کی شکل میں رہنے دیں۔ روز آپ کو کھڑا کیا جائے، جی کیوں دیر سے آئے؟ روز آپ کو کھڑا کیا جائے، جی کل کیوں نہیں آئے؟ روز آپ کو کھڑا کیا جائے کہ آپ نے یونیفارم کیوں نہیں پہنا؟ روز کھڑا کیا جائے کہ جی آپ کی ٹوپی کہاں ہے؟ روز کھڑا کیا جائے کہ جی آپ کا کارڈ کہاں ہے؟ ایک دن ہوتا ہے، 2 دفعہ ہوتا ہے، ایک طالب علم روز ریپیٹ ہو کے سامنے آ رہا ہے۔ نہ اس کو اپنے بیگ کا احساس ہے، نہ اس کو اپنے باتوں کا احساس ہے۔ پھر جیب کی تلاشی لی، چھالیاں کیوں لی؟ یہ چیز کیوں لی؟ یہ غلط چیزیں کیوں لی؟ یہ میری دوست کی، یہ میرے کزن کی،
ارے بھائی آج کی دنیا میں کوئی کسی کو اپنا بخار بھی نہیں دیتا، بخار بھی نہیں دیتا۔ کوئی آپ کو کھانے کی چیز دے گا کہ یہ اپنے پاس رکھ لو؟ بلی سے گوشت کی حفاظت کروانی ہے اس کو؟ مقصد اچھے طالب علم بن جائے، ایسا دن نہ آئے کہ آپ کی شکایت کے لیے ہمیں آپ کے والدین سے یہاں سے بات کرنی پڑے، اور ایسا دن بھی نہ آئے کہ آپ کی شکایت لے کر آپ کے والدین ہمارے پاس آئے۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا طالب علم، کامیاب طالب علم وہ ہوتا ہے کہ نہ اس کے اسکول مدرسے کی شکایت گھر جائے، نہ اس کے گھر کی شکایت مدرسے یا اسکول ہے، لیکن اگر والدین کہے ایک نماز نہیں پڑھتا، سر پہ درد کیا ہوا ہے، ہوتے ہیں نا بعض نماز نہیں پڑھتے، والدین شکایت کرتے ہیں کہ ہم ان کو اٹھا اٹھا کے تھک گئے، یہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ والدین کہتے ہیں یہ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں بھئی گھر کا کام کر لو، روٹی دودھ لے آؤ، نہیں مانتے ہماری بات۔ تو شکایتیں آ گئی آپ کی۔ یہاں استاذ کہتے ہیں جی کاپی انکمپلیٹ ہے، کام کمپلیٹ نہیں ہے، کپڑے صاف نہیں ہیں، آج اسکول کا کارڈ نہیں لائے۔ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں نا دوستوں، یاد رکھیں یہ اس طرح ہے جیسے آپ کے کپڑوں پہ چائے کا داغ لگا ہوا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں۔ تو کتنی دفعہ ہمیں آپ سے بیان کرنا پڑے گا سمجھانے کے لیے؟ آپ میں آج اس پورے طلبہ میں ان پورے طلبہ میں اس کو آگے بھیج دیں، اس طالب علم ادھر میرے پاس آ جائے نا، ادھر قریب بٹھا رہا ہوں آپ کو، ادھر آ جائے، وی آئی پی والی جگہ پہ بٹھا رہا ہوں جہاں ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا، جگہ دیں ان کو، شاباش، یہاں آ جائے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ آپ میں سے کون ہے جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی؟ جماعت سے، ماشاءاللہ۔ اور وہ کون ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی ہے، جماعت سے تو نہیں لیکن بعد میں پڑھی ہے؟ سیدھا ہاتھ اٹھا، نیچے کریں ہاتھ۔ وہ کون ہے، چونکہ ہم آپس میں بیٹھے نا، جس نے ابھی تک آج کی فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ شاباش، کوئی مسئلہ نہیں، اٹھا لے، سیدھا اٹھا لے، سیدھا اٹھا لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں پڑھی، نیچے کریں، پڑھیں گے نا ابھی آپ لوگ۔ دیکھیں کوئی نماز چھوڑنی نہیں ہے، آپ عالم بن جائیں نا، عالم، آپ مفتی بن جائیں۔ آپ شیخ الحدیث بھی بن جائیں، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے نا، اللہ پاک کی نظر میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہر طالب علم نماز کی پابندی کرے گا، کریں گے نا انشاءاللہ، اور اسکول مدرسے کا یونیفارم پہن کے آئیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جن کے پاس نہیں ہے وہ لینے کی فکر کر لیں۔ دیکھیں نا سب ایک جیسے ہوتے کتنا اچھا لگتا ہے، ایک لائن حفظ و ناظر ہے ایک اسکول، ایک حفظ و ناظر ہے ایک اسکول۔ اب یہ رنگ برنگی چوزے بیچ میں ایڈ ہو گئے، ہے نا، عجیب سا لگ رہا ہے نا، الگ کلر کے چوزے بھی آ گئے بیچ میں۔ تو بھئی ہمارے چوزے ایک لائن گرین کی ہوتی ہے، ایک لائن اورنج کی ہوتی ہے، ایک گرین ایک اورنج، ایک گرین ایک اورنج، تو بیچ میں جو ہے الگ الگ کلر ایڈ ہو رہے ہیں۔ اپنا یونیفارم بنائیں، ٹھیک ہے؟ لازمی پیر کے دن میں آؤں گا اور دیکھوں گا کس کے پاس یونیفارم نہیں ہے، پھر اس سے بات کروں گا۔ تیسری بات،
کسی کی شکایت گیٹ کے باہر کی بھی نہ آئے کہ اس نے اس کو دھکا دیا، اس نے اس کو اس طرح کہا، اس نے اس کو یہ کہا، اس نے اس کو یہ کہا۔ آپ میں اور باہر کے بچوں میں فرق کیا ہوا؟ پھر آپ کے بڑے آپ سے کیا کہیں گے پتہ ہے؟ آپ کو استاذ یہ سکھاتے، یہی کہتے ہیں نا، آپ کے قاری صاحب نے یہ سکھایا، حالانکہ غلطی آپ نے کی، نام استاذ کا آ رہا ہے۔ تو بھئی طالب علم استاذ کی دعائیں لے کے جائیں یا بد دعا لے کے جائیں؟ جی دعائیں لے کے جائیں نا، دعا لے کے جائے گا۔ تو دعا اس طرح لے کے جاؤ گے؟ دعا تو ایسے نہیں ملے گی۔ تو اس لیے چاہے حفظ کے ہمارے طلبہ ہیں، ناظرہ کے ہیں، قاعدے کے ہیں، اسکول کے ہیں، سب طلبہ ہمیں ایسے چاہیے کہ وہ 100% مان کر چلنے والے ہوں، 100% نماز کی پابندی کرنے والے ہوں، 100% ادب اور خدمت کی زندگی گزارنے والے ہوں۔ کون کون ان باتوں پہ عمل کرے گا وہ سیدھا ہاتھ اٹھائے۔ جو کرے گا، آپ بھی کرو گے تو آپ تو وہاں باتیں کر رہے تھے، آئندہ تو نہیں کرو گے۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو پیر کو انشاءاللہ میں آؤں گا، آپ کے یونیفارم بھی دیکھوں گا، سب کے پاس ہوں گے نا انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے آج؟ چلیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔